اللہ کا نظام اللہ کے بندوں پر نافذ کرنا اللہ کی عبادت. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت صرف اللہ کی کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کی عبادت میں جیسے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، کسی دھرتی پہ، کسی در پہ، کسی درگاہ پہ، کسی قبے پہ، کسی دہلیز پہ، کسی باپے پہ کبھی تم جا کے اپنی اس سر کو نہ جھکاؤ، کیونکہ اس کو جھکانا صرف اللہ کی عبادت ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم نے بیت اللہ کا حج کیا، طواف بیت اللہ کا، عبادت اللہ کی، اب کسی قبر کے چکر نہ لگانا. تم نے زمزم پیا، تبرک، اس میں شفا اللہ کی طرف سے، اب کسی بابے کی قبر پہ مٹی نہ چاٹنا، کسی کے گلاب کے دھون کو نہ پینا. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم نے بکرے کو ذبح کیا، خون بہایا اللہ کے لیے، اب کتنے بیمار ہو جاؤ، کتنی تکلیف ہو جائے، کسی بابے کی درگاہ پہ جا کے مرغے کی نیاز نہ دینا. کیوں؟ یہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر رہا. اور یہ کام اتنا بڑا، یہ کام اتنا اہم، یہ ڈیوٹی اتنی عظیم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے اندر رسول بھیجے، ہر امت کے اندر نبی بھیجے، ایک دعوت دے کر اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کرو. یہاں پر بریک نہیں لگی، خاموشی نہیں ہوئی کہ بس اللہ کی عبادت. اور جو کوئی کچھ اور کر رہا ہے، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، غیر کے مذہب کو نہ چھیڑو. بس آپ اللہ کی عبادت کرتے رہو. کوئی قبر پوج رہا ہے تو پوجنے دو، کوئی گھوڑا نکال رہا ہے محرم میں تو نکالنے دو، کوئی شرک کر رہا ہے تو کرنے دو، آپ کو کیا لگا؟ نہیں، ہر نبی کی ڈیوٹی سنیے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں رسول آئے دو کام لے کر، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت اللہ کی، سجدہ اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کے مقابل پر جس نے جو بنا رکھے ہیں ان سب کا انکار کر دیا جائے. اللہ غریب نواز کے مقابلے پر چشتی غریب نواز، معین الدین غریب نواز، عصر کے بعد ہی میں کیسٹ دیکھ رہا تھا، اس میں ایک انڈیا کا قوال معین الدین چشتی کے دربار پہ بیٹھا تھا، قوالی گا رہا، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، سارا زمانہ اسی کے رزق سے پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے. یہ عبادت ہے خواجہ کی، اس سے رزق کا سوال، اس کی حکومت کا سکہ چلانا، یہ عبادت ہے خواجہ کی. یہ کہنے والا اللہ کی عبادت نہیں کر رہا. اور نبی صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دینے نہیں آئے. کچھ بھائیوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اجی مولانا آپ دوسروں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ بس اپنی بات کریں، قرآن حدیث کی دعوت دیں میٹھی میٹھی، بس آپ کسی اور کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ یہ ذکر کرنا ڈیوٹی ہے شریعت کی. اللہ کی عبادت بریک نہیں لگی. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اگر اللہ کی عبادت میں کوئی بابا داتا بن کر آئے، کوئی غریب نواز بن کر آئے، کوئی بندہ نواز بن کر آئے، کوئی بندہ پرور بن کر آئے، کوئی بڑی سرکار بن کر آئے، ان سب کی گردنوں کو کاٹ دو. کہو تم نے اللہ کی صفات پر ڈاکے ڈالے ہیں، تمہارا انکار واجب ہے، اللہ کی عبادت واجب ہے. خالی اللہ کی عبادت کسی کام کی نہیں. قوم ہود علیہ السلام کو یہی کہتی ہے، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، یہ آواز لگا کر آئے ہو، یہ کہنے کے لیے آئے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور جو ہمارے بڑے کرتے تھے، جتنے وہ عرس لگاتے تھے، جتنے میلے لگاتے تھے، جتنے گھوڑے نکالتے تھے، جتنی گیارہویں دیتے تھے، جتنے محرم کے جلوس نکالتے تھے، جتنی حسین کی شبیہیں نکالتے تھے، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اپنے ماں باپ کے عبادت کے طریقوں کو چھوڑ دیں. یہ ڈیوٹی ہے نبی کی. اللہ کی عبادت کی دعوت دو، اور اللہ کی عبادت کے مقابلے پہ جتنی درگاہیں بنی ہیں ان سب کا انکار کر دو. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ،
ان کفار مکہ کا جرم، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کا حج، ان کی زکاتیں، ان کے صدقے، ان کے عمرے، ان کے طواف، ان کے اعتکاف کیوں برباد ہوئے؟ وَيَعْبُدُونَ، یہ عبادت کرتے تھے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کی، جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے نہ نفع دے سکتے، اور کہتے کیا اور آواز کیا لگاتے؟ چادر چڑھانے کے لیے جب جاتے تو کہتے کیا؟ ساڈی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں۔ جب بکرے کو لے کر جاتے نیاز دینے کے لیے تو کہتے ہماری ان کے آگے اور ان کی ان کے آگے، ہم گناہگار ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی یہ اللہ کے رتے ہوئے، یہ اللہ کے پہنچے ہوئے، ان کے ہاتھ بڑے دور تک اللہ کے خزانے میں، بھائی یوں کر کے اگر مٹھی بھی پکڑا دے تو ہمارا گھر بھر جاتا ہے۔ یہی وہ کہہ رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، کفار مکہ کہتے کیا تھے؟ ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ شفاعتی ہیں۔ جہنم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، کیونکہ غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ لاہور کے ایک بریلوی عالم ہیں شہزاد سیفی، ان کی ایک تقریر